اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ ہود سے ہو رہا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ واللہ عالم بمرادہ، ان کے معنی مطالب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس پر اپنی آراء پیش کی ہیں، مگر وہ کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات مضبوط کی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر ان کو علیحدہ علیحدہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اللہ حکمت والے باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہاری طرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور توبہ کرو، یعنی برے اعمال چھوڑ کر اچھے اعمال کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ اللہ تمہیں زمین میں فائدہ دے گا۔ الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر ایک کو اس کے حصے کا رزق دے گا۔ وَإِن تولوا، اور اگر نافرمانی کرو گے، فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو میں خوف رکھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، دیکھو یہ اپنے سینے دھورا کرتے ہیں، یعنی ان کو تنگی ہوتی ہے ایسی باتیں سننے سے، وحی کی باتیں، اللہ کی باتیں۔ لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ سکیں، یہ اپنے سینوں کو، یعنی کہ ان کے دل وہ بند ہیں اور یہ سننا نہیں چاہتے اور یہ چھپنا چاہتے ہیں۔ الا، تو آگاہ رہو، سن رکھو، حین یستغشون ثیابہم، جب یہ چادریں کپڑے اپنے اوپر ڈھانپ کر لیے ہوتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، پھر بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو اور جو یہ اعلانیہ کرتے ہیں، کھلی باتوں کو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید، دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی نہیں زمین پر چلنے والا مگر اللہ نے اس کا رزق رکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر ایک کو بیٹھے بٹھائے لیٹے ہوئے اللہ نے کھلانا پلانا ہے، بلکہ اللہ نے رزق زمین میں لگا دیا ہے، اب ہر ایک نے اپنی جد و جہد کر کے اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے ہر چیز کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہر چیز کے لوٹنے کی جگہ ہو۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، اور یہ چیز اس نے واضح طور پر اپنے ہاں لکھ رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ آنے والی باتوں کو، مستقبل کو اور حال کو، گزرے چیزوں کو ہر طرح سے جانتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو 6 دن میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ بہت سی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ہم ان کی حیت، ماہیت اور تفصیل معلوم نہیں کر سکتے، اپنی کم علم کی بنا پر، کوتاہی کی بنا پر، یا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک وہ چیزیں ہم سے مخفی رکھی ہیں کہ 6 دن، اس کے بارے میں بڑی
تفصیلات ہیں، علماء کی آراء ہیں، تو لیکن اس کا اصل پتہ اللہ کی ذات کو ہے، اور اسی طرح اللہ کا عرش پانی پر ہے، تو اس کے بارے میں بھی چونکہ ہمارا ذہن اتنا کمزور ہے، کم علم ہے، ابھی اس کی صحیح ماہیت ہم نہیں جان سکتے، تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے ایسے ہی تسلیم کرنا ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ اللہ ایک بات بیان کر رہے ہیں تو بجائے اس کی کھوج لگائیں تو اس کو منوً مان لیا جائے۔ تو یہ سارا اللہ نے کس لیے کہا کہ یہ زمین و آسمان پیدا کیا اور پھر عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ تخت پر مستوی ہو گیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون صحیح کام کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ ان لوگوں سے کہیں اِنَّکُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا، لَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور انکار کرنے والے کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو بڑا ہی کھلا جادو ہے، یعنی ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسا ہونا ہے کہ جب ہڈیاں مٹی میں مل جائیں، جسم ختم ہو جائیں، تو کیا یہ دوبارہ سے ممکن ہے کہ اسی جسم کو یا اسی روح کو دوبارہ سے اٹھایا جا سکے؟ تو وہ تو کہتے یہ تو جادو ہی ہوگا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر کچھ وقت کے لیے ہم ان سے عذاب روکے رکھیں، لَيَقُولُنَّ، ضرور یہ کہیں گے، مَا يَحْبِسُ، اب اس عذاب کو کس چیز نے روکا ہوا ہے ہم سے، یعنی کہ ہم نے انکار بھی کر دیا وحی کا، پیغمبر کا، تو جو وعدہ ہے اللہ کا اور پیغمبر جس چیز سے ڈراتا ہے تو کیوں نہیں آتا عذاب؟ اللہ، تو سن رکھو، یوم یاتی ہم، تو جس دن آ گیا عذاب، لیس مصروفا عنہم، تو اس کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ان سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ گھیر لے گا ان کو ہر طرف سے جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک رکوع ہو گیا آج۔ تو قرآن یہ واضح ہدایت ہے، روشنی ہے، رحمت ہے، اس میں شفا ہے، یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے سے، سمجھنے سے نہ صرف آپ کے دنیاوی معاملات بہتر ہوں گے، عقائد صحیح ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آخرت میں جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہوگا، آخرت آسان ہو جائے گی۔ تو یہ ذمہ داری سمجھ کر پڑھیں، سمجھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ وہ قرآن پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھا کریں اور اس پر عمل کیا کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا